بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوشیدہ ہے کہ یہ صرف امت محمدیہ کے اوپر حرام نہیں ہوا، یہ پرانی سابقہ جتنی بھی امتیں آئی ہیں یہ زنا سب کے اوپر حرام تھا، چاہے یہودیت ہو چاہے عیسائیت ہو۔ یہ گناہ اتنا سنگین تھا کہ تخلیق آدم سے لے کر ہی اس گناہ کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ کانا کا جو لفظ ہوتا ہے یہ ماضی کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور ماضی کیسا کہ جس دن سے آدم پیدا ہوئے اس دن سے یہ گناہ اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ عجیب و غریب بات یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر آج اعتکاف کی عبادت شروع ہو رہی ہے، اور اعتکاف کا ایک مسئلہ اور کلیہ پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہوا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم نے مسجدوں کے اندر اعتکاف بیٹھنا ہے۔ یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے اعتکاف مسجد کے اندر ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہم عورت کو بازار جانے سے نہیں روکتے، لیکن وہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے مسجد آئے تو ہم اس کے راستے میں رکاوٹ بھی کھڑی کرتے ہیں، اس کو روکتے بھی ہیں۔ صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہیں روکا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر نے یہ بات بیان کی کہ عورت کو مسجد میں جانے کی نبی کریم نے اجازت دی ہے، تو ان کا بیٹا آگے سے کہتا ہے کہ میں تو نہیں جانے دے سکتا، میری غیرت کو گوارا نہیں کرتی۔ عبداللہ ابن عمر ساری زندگی اپنے اس بیٹے کے ساتھ بولے نہیں دوبارہ کہ میں تجھے حدیث رسول بتاتا ہوں، تو آگے سے کہتا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کیا تیری غیرت نبی محترم سے بھی زیادہ ہے؟ ہاں، لیکن یہ بات بھی سن لی جائے، مسجد میں آنے کے بھی کچھ آداب ہیں عورتوں کے۔ ہماری بہنوں بیٹیوں نے ان آداب کا خیال رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کے بازار میں جاتی ہے، نعوذ باللہ، خوشبو لگا کر کوئی گناہ نہیں کر رہی، کوئی گفتگو نہیں کر رہی، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ رہی، صرف خوشبو لگا کے بازار میں چلی جاتی ہے، وہ خوشبو اگر غیر محرم کے ناک سے ٹکراتی ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ایسی عورت کے بارے میں نبی کریم نے سنگین الفاظ ادا کیے، فَهِيَ زَانِيَةٌ، 3 مرتبہ کہا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ ایسی ہی ہے جیسے کوئی زانیہ ہو، نعوذ باللہ۔ ہماری بہنوں کو اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ تو ہے بازار کا حکم۔ اور اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں آتی ہے اور راستے کے اندر آ کس لیے رہی ہے؟ نیکی کی نیت سے، مسجد میں عبادت کی نیت سے، لیکن خوشبو لگائی ہوئی ہے، غیر محرم کے ناک سے ٹکراتی ہے، حدیث میں آتا ہے وہ گھر جا کے غسل جنابت کرے۔ بازار میں جانے والی بری ہے، اور مسجد میں آنے والی اگر اتنی خوشبو لگاتی ہے، غیر محرم کے ناک سے ٹکراتی ہے، وہ گھر جا کے غسل جنابت کرے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب فلسفہ پھیلا ہوا ہے، عجیب و غریب باتیں پھیلی ہوئی ہیں جی، چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ جس اسلام میں عورت کی اپنی خوشبو نہیں، عورت زیب و زینت کے لیے خوشبو لگائے، وہ خوشبو غیر محرم کے ناک سے ٹکرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس عورت کا چہرہ ننگا ہو، جو حسن کا محور ہو، جو حسن کا مرکز ہو، اور آپ کہیں، میں کہوں، کوئی فلسفی کہے، کوئی منطقی کہے، نہیں جی چہرے کا تو پردہ ہی نہیں، چہرے کے پردے کی گنجائش ہے، چہرے کو نہیں جناب ڈھکنا چاہیے۔ اور یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ سارا کا سارا فلسفہ عقل کا، منطق کا، حدیث کے خلاف اپنے ذہن کو چلانے کا، وحی کے خلاف اپنے دماغ کو چلانے کا فلسفہ ہے۔ اور لوگوں صرف 2 دلیلیں یاد کر لیں، میری بہنیں بیٹیاں بھی، میرے بھائی بھی، چہرے کے پردے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک قرآن کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کہا، ایسی عورتیں جن کی نکاح کی عمر گزر جائے، جن کا ایام بند ہو جائے، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں، وہ اپنے کپڑے کو اتار لیں۔ میرے بھائیوں، ایمانداری سے بتلاؤ، کیا بوڑھی عورت یا بڑی عمر کی عورت کو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کپڑے اتارنے کا حکم دیا؟ یہ کپڑے چہرے سے اتارنے ہیں کہ جسم سے اتارنے؟ کیا بوڑھی عورت کپڑے اتارنے کا مطلب یہ ہے اپنے جسم سے اتار لے؟ نعوذ باللہ۔ یہاں پر کپڑے اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت اس عمر میں جا کے تخفیف دے رہا ہے کہ اپنے چہرے کو بے حجاب کر سکتی ہے، لیکن اللہ اسی آیت میں آگے کہتا ہے، اور اگر
پھر بھی اپنے چہرے کو ڈھانپے گی تو اس کے لیے بہتر ہے. 60-70 برس کی عمر بھی ہو جائے، عورت کو حکم یہ اگر اپنے چہرے کو ڈھانپے گی تو اس کے لیے بہتر ہے. پھر صحابہ قسمیں کھائیں، پھر صحابہ تفسیر کریں. تفسیر صحابہ قرآن پاک کی روایات کے اندر حجت ہوتی ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن، سارے صحابہ اس کی تفسیر کے اوپر متفق ہیں. جلباب ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو سر سے آتا ہے اور پاؤں کے ناخن تک کو ڈھانپ لیتا ہے. صرف ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے. یہ جو آنکھ کا کھلنا ہے اس کی اجازت بھی صرف اس لیے ہے تاکہ آپ اور میں رستے کے اندر عورتوں سے الجھ نہ جائیں. عورت رستہ نہیں دیکھے گی، ٹکرائے گی. نبی کریم نے کہا اگر تم نے رستوں پہ چلنا ہے رستوں کا حق ادا کرو. عورتوں نے کہا رستوں کا حق کیا ہے؟ نبی کریم نے کہا دیواروں کے ساتھ چلو، دیواروں کی اوٹ لو. صحابیات فرماتی ہیں نبی کریم نے جس وقت یہ حکم دے دیا ہم دیواروں کے ساتھ اس طرح رگڑ کے چلتی کہ ہماری اوڑھنیاں کئی دفعہ ان کے ساتھ چھج جاتی. ایک دلیل قرآن پاک کی یہ آیت. ویسے تو قرآن پاک کی بے شمار آیات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ عورت کا چہرہ مرکز حسن ہے، مرکز نگاہ ہے. اسی کی وجہ سے کرنا فی بیوتکن کا حکم ہے، اسی کی وجہ سے تبرج جاہلیت سے منع کیا گیا ہے. لیکن عام عقلی اور منطقی بات سمجھانے کے لیے ایک کپڑا اتارنے کا حکم بوڑھی عورت کو ملا، کیا جسم سے اتارنا کہ چہرے سے اتارنا؟ یاد رکھنا قرآن کی ہے. دوسری بات، کئی مرتبہ دل میں یہ باتیں آتی ہیں لیکن ہوتی تلا ہیں. ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اسکالر بڑے بڑے نام والے یہ چہرے کا پردہ نہیں، بلکہ ایک اسکالر تو ایسے پیدا ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں جس تہذیب کے اندر عورت جو لباس پہنے جس تہذیب کے مطابق ہو وہی نعوذ باللہ اسلامی لباس. ایسے ایسے اسکالر ٹی وی پہ موجود ہے. اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث تم نے سنی ہوئی ہے، تمہیں پتہ ہے، لیکن اس سے دلیل اخذ کرنی ہے. کیا؟ جب تم شادی کرنے لگو تو اپنی منگیتر کو جس سے تمہارا نکاح ہونے لگے اس کو دیکھ لو. کیا مطلب؟ نعوذ باللہ برہنہ دیکھ لو، کپڑے اتار کے دیکھ لو. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا چہرہ پردے میں تھا. اب نبی کریم نے نکاح کرنے کے لیے اجازت دی کہ ایک مرتبہ اس کا چہرہ دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں ناپسند آ جائے. کیا یہ حدیث اس لیے نعوذ باللہ اس کو برہنہ دیکھ لیا جائے، برہنہ دیکھ کے پسند کیا جائے؟ یہ کیسا عجیب و غریب فلسفہ ہے. چہرے کا پردہ نہیں تو نبی کریم اجازت کس چیز کی دے رہے ہیں دیکھنے کی؟ منگیتر کو دیکھنے کی جو اجازت دی جاتی ہے. پھر اس سے دلال کیا جاتا ہے؟ جی اگر چہرے کا پردہ ہوتا حالت حرام میں خانہ کعبہ کے اندر عورت چہرے کو ڈھانپتی. یہ بات بھی یاد رکھ لو، صحیح حدیث کے الفاظ ہے، صحیح حدیث کے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ہم جب حجاب کو جلباب کو اوڑھ کے چلتی، ہم طواف بھی کر رہی ہوتی، ہم خانہ کعبہ کے اندر بھی ہوتی، تو جس وقت مرد سامنے آتے ہم اپنے نقابوں کو، ہم اپنی چادروں کو، ہم اپنے حجابوں کو، ہم اپنے جلبابوں کو نیچے گرا دیتی تھی. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورت چہرے کا پردہ احرام میں نہیں کرتی. حضرت عائشہ تو کہتی ہیں احرام میں ہم نہیں تھی کرتی جب مرد موجود نہیں تھے ہوتے، لیکن مرد سامنے آتے تھے ہم چہرے کے اوپر سے حجاب کو گرا دیتی تھی، جلباب کو گرا دیتی تھی. حضرت عائشہ جب ان کے ساتھ واقعہ افق ہوا اس وقت جو صحابی نے الفاظ کے اور جو روایت کے الفاظ ہیں وہ کس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ ہم نے آیت حجاب اترنے سے پہلے میں نے امی عائشہ کے چہرے کو دیکھا ہوا تھا. اور لوگوں یہ کہاں سے فلسفہ آیا ہے؟ چہرے کا پردہ نہیں. ایک اور حدیث عورت کے لیے اس بات کا بین ثبوت ہے کہ غیر محرم کی طرف مستقل دیکھنا، چاہے عورت ہو وہ غیر محرم مرد کی طرف مستقل نہیں دیکھ سکتی. ہاں جس چیز کی اجازت دی ہے، جہاد کی ٹریننگ ہو رہی ہو، جہاد کی تربیت ہو رہی ہو، عورت جہاد کی ٹریننگ دیکھ سکتی ہے. لیکن غیر محرم کے چہرے کی طرف مستقل دیکھنا یہ کتنا بڑا عیب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم، نبینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاس بیٹھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اندر چلی جاؤ. کہا یہ تو نبینا ہے،
یہ تو میں دیکھ نہیں سکتا. اس صحابی کی عمر کتنی ہے؟ 60 سے تجاوز کر چکا ہے، بیمار ہے، نبینا ہے، شادی کی حاجت موجود نہیں ہے، چہرے پہ کشش موجود نہیں ہے، عام عورت کو مائل کرنے کی اٹریکشن موجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو، اور ان سے زیادہ پاکیزہ دل کس کا ہو سکتا ہے؟ آج معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے دل صاف ہونا چاہیے، جی نظر صاف ہونی چاہیے. امہات المومنین سے زیادہ نظر صاف کسی کی ہو نہیں سکتی، اور امہات المومنین کا نبی کے بعد کسی سے نکاح ہو نہیں سکتا. نبی کریم ان کو حکم دیتے ہیں اندر چلی جاؤ، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن تم تو ان کو دیکھ رہی. یہ کہاں سے فلسفہ آ گیا؟ اور لوگوں یہ اتنی تلخ بات ہے، یہ اتنی غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم میں سے کوئی بندہ غیر محرم کو چھوئے اس سے بہتر ہے اپنے سر کے اوپر ایک کیل لے، ہتھوڑی پکڑے، اپنے سر کے اوپر ٹھوک دے. کیا مطلب؟ خودکشی کی اسلام میں اجازت ہے؟ نہیں ہے اجازت. خودکشی اس عالم میں بھی جائز نہیں ہے جب انسان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم زیادتی ہو رہی ہو، لیکن خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن نبی کریم اس گناہ کی سنگینی آپ کو اور مجھے بتانا چاہتے ہیں. کیا سنگینی ہے؟ غیر محرم مرد، میری بہنیں سوچیں، میری بیٹیاں غور کریں، اگر کوئی غیر محرم آپ کو ہاتھ لگاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے سر پہ کیل رکھ کے اپنے دماغ کو تباہ کر لیں. کیا دماغ میں کیل رکھنے کے بعد کوئی بندہ بچ سکتا ہے؟ یہ اس گناہ کی سنگینی بتائی جا رہی ہے، سنگینی بتائی جا رہی ہے کہ یہ گناہ اتنا شدید ہے. اسی لیے اسی طرح مردوں کے اوپر ہے. اور ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں تم میں سے کوئی غیر محرم کو چھوئے اس سے بہتر ہے اس کے پورے جسم کے اوپر لوہے کی کنگھی چلا دی جائے اور لوہے کی کنگھی کے اندر اس کا گوشت آتا رہے. انسان کے لیے بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بدلے میں جو آخرت میں عذاب ملنے والا ہے، جو آخرت میں دردناکی ملنے والی ہے، وہ بڑی سنگین ہے، وہ بڑی شدید ہے، وہ بڑی کبھی ہے. اس سے بہتر ہے انسان دنیا میں یہ عذاب بھگت لے. اور اسی لیے یہ بھی بات یاد رکھیے، مشہور جو واقعات ہیں حضرت ماعز اسلمی کا، حضرت شبیبہ غامدیہ کا، ان لوگوں نے دنیا کی سزاؤں کو اختیار کیوں کیا؟ نبی کریم کے سامنے پیش اس لیے کیا اپنے آپ کو کہ ہم اپنے جسموں کو گناہوں سے پاک کروا لیں. اور ایسی توبہ کی، ایسے ان کے جسم پاک ہوئے. نبی کریم نے کہا ان کے گناہ اگر ایک گروہ میں بانٹ دیے جائیں سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں. کیا مطلب؟ کہ دنیا کی سزا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جو سزا اس کے بدلے میں آخرت میں ملنے والی ہے ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے تنبیہات کتنے خوبصورت انداز میں کر گئے ہوئے ہیں. لوگوں یہ باب بڑا طویل ہے، یہ باب بڑا لمبا ہے، لیکن مختصر کر کے خلاصتاً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میری بہنیں بھی سنیں، میرے بھائی بھی سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنی کسی ہمسائے کی بیٹی کے ساتھ، ہمسائے کی بیوی کے ساتھ، ہمسائے کی لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کو ایک زنا کا گناہ نہیں ملتا بلکہ اس کو 10 کے برابر زنا کا گناہ ملتا ہے. 10 زنا کے برابر اس کو گناہ ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے پڑوسی کی حرمت کو پامال کیا. ایسا پڑوسی اس کے حقوق ہے، ایسے حقوق ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں مجھے لگتا تھا ایسا ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وارث بنا دے، اور یہ تیرے ہمسایہ ہے، اس کے بہت سے حقوق ہیں، تو نے اس کے حقوق کو پامال کیا، تو نے اسلامی شرعی قوانین کو پامال کیا. ہم عمومی طور پہ یہ سمجھتے ہیں اور عمومی طور پہ معاشرے کے اندر برائیوں کی سب سے ابتدا ہمسائے ارد گرد کے گھروں سے ہوتی ہے. نبی کریم ان کی سنگینی کا حال بیان کر رہے ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں کام کر رہا ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کے راستے میں کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو اپنے کسی دوست، اپنے کسی کفیل، اپنے کسی وکیل، اپنے کسی جاننے والے کے آسرے کے اوپر چھوڑ کے جاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، جہاد پہ جا رہا ہے، تبلیغ پہ جا رہا ہے، تقریر پہ جا رہا ہے، ساتھ اپنے دوست کی ڈیوٹی لگا کے گیا ہے. اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا. ایک حدیث اس سارے گناہ کی سنگینی کا احاطہ کر لیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اگر کوئی بندہ اپنے دوست کے ذمے، کسی قریبی کے ذمے اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال لگا کر جاتا ہے، اور جو بندہ دیکھ بھال کرنے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے وہ اس کے گھر والوں کو فون کرتا ہے، فون کی بات میں اپنی طرف سے دور حاضر میں کہہ رہا ہوں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس کے گھر والوں کی خدمت کرتا ہے، جتنی اس کی ذمہ داری لگائی گئی اس سے زیادہ خدمت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو بار بار پوچھتا ہے آپ کو کسی چیز کی طلب تو نہیں، اور میرے لائق کو خدمت، یہ تو ایک اخلاقی ہے، لیکن اس کی گفتگو میں شدت پائی جاتی ہے، اس کے خیال میں ایسا انداز پایا جاتا ہے کہ جو بیوی گھر چھوڑ کے گیا ہے اس کے دل میں صرف یہ خیال پیدا ہو جائے، صرف یہ خیال کہ یہ بندہ میرے سے اوور کر رہا ہے، میرے سے کچھ زیادہ کر رہا ہے، میرا کچھ زیادہ خیال رکھ رہا ہے، اس انداز میں پوچھنا کہ عورت کے دل میں صرف یہ خیال پیدا ہو جائے، یہ خیال، کوئی زنا نہیں ہوا، کوئی برائی نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا، صرف عورت کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میرے خامند نے اس کی ڈیوٹی اتنی نہیں تھی لگائی، شاید یہ میرا زیادہ ہی خیال رکھ رہا ہے، صرف یہ خیال کوئی بندہ بری نیت سے اپنے دوست کی بیوی میں، بہن میں، بیٹی میں، کسی بھی رشتے میں صرف اتنا سا خیال ڈال دے کہ میں تیرا زیادہ خیال رکھنے والا ہوں، تیرے گھر والوں سے۔ آج دور حاضر میں ہر گندا چکر، ہر گندا تعلق، اس کی بنیاد ہی یہ ہوتی ہے کہ لڑکا یا کوئی بھی بندہ وسوسہ ڈالتا ہے باعزت باعصمت بیٹیوں کو کہ تمہیں ہم زیادہ پیار کرنے والے ہیں، کن سے؟ تمہارے گھر والوں سے۔ پہلا وار ہی ہوتا ہے، معاشرے کے اندر انالیسس کر لیجئے، سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے ہر برے رشتے کی، ہر برے تعلق کی، اس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہوتی ہے کہ تمہارے والدین، تمہارے بہن بھائی تمہارا اتنا خیال نہیں کرتے جتنا میں کرتا ہوں۔ اسی طرح لڑکیوں کی طرف سے بھی یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم تمہارے ماں باپ سے زیادہ خیال کرنے والی ہیں، اور لوگوں صرف یہ وسوسہ اگر کسی عورت کے دل میں پیدا ہو جائے، نبی کریم نے کہا اس گناہ کی، اس کا جرم اتنا سنگین ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، جس کی بیوی کو وسوسہ ڈالا ہوگا، گناہ نہیں کیا، صرف وسوسہ ڈالا ہوگا، اس کو کھڑا کرے گا اللہ اور اس بندے کو کہے گا اس نے تیری امانت میں خیانت کی، اس نے تیری بہن بیٹی کو وسوسہ ڈالا، اس شبے کا شکار کیا کہ وہ اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے یا اس کا زیادہ خیال کرنے والا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری اس کی نیکیاں ہیں، تیرے سامنے ہیں، تیری مرضی ہے، ان میں سے جتنی نیکیاں لینا چاہتا ہے لے لے۔ اور لوگوں، نبی کریم نے صحابہ سے پوچھا کیا کوئی ایسا بندہ ہوگا جس دن ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اس دن وہ اس بندے کی کوئی نیکی چھوڑے گا؟ کوئی نیکی نہیں چھوڑے گا، اتنا سا جرم۔ آگے آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ایک بستر پہ بیٹھ گیا، ایک صوفے پہ بیٹھ گیا، ابھی برائی کی بات بعد میں ہے، صرف دونوں کا بستر ایک ہو گیا، دونوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک ہو گئی، دونوں کی کرسی، صوفہ، بیڈ، ٹیبل ایک ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو بیٹھنے والوں کے اوپر کل قیامت کے دن ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا، اتنی سنگینی اس اژدہے کی ہوگی اگر وہ اژدہا اس دنیا کے اندر صرف ایک سانس لے لے، پوری دنیا کے اندر جتنی فصلیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں، وہ سانپ ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ آخرت کے عذاب شدید ہیں، برے لوگوں کو آخرت میں اتنی سنگین نوعیت کے عذاب ہوں گے، وہ خواہش کریں گے کاش ہم دنیا ہی کے اندر اپنے گناہوں کو جھاڑ کے آتے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آئندہ آنے والے دروس میں بھی رکھیں گے، لیکن صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر دور حاضر میں یہ بھی عجیب و غریب فلسفہ چل پڑا ہے، جو بات قرآن و سنت سے ثابت ہو، جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اس کی مخالفت کرنی ہے بلا وجہ، کوئی وجہ بھی نہیں، بس مخالفت کرنی ہے۔ حضرت عمر، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کو بیان کر رہے ہیں ہم نے قرآن کے اندر آیت رجم پڑھی،
یاد کی، اس کا حکم صحابیات کے اوپر بھی لگا، صحابہ کے اوپر بھی لگا، مائز اسلمی پہ، شبیبہ غامدیہ پہ، سب کے اوپر لگا۔ ایک دور آئے گا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے سورۃ نور کے اندر اس کی آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، میں عمر کہتا ہوں آیت کی تلاوت منسوخ ہوئی ہے، حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے، کوئی کسی اشکال میں نہ رہے، کوئی کسی مغالطے میں نہ رہے۔ لوگوں حضرت عمر کی فہم و بصیرت کا اندازہ لگائیے، پہلے سے جج کر رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کچھ لوگ رجم کا انکار کریں گے۔ نبی کریم کے پاس اہل کتاب کا ایک جوڑا لایا گیا، نبی کریم کے کہا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ نبی کریم نے اپنے صحابی سے پوچھا جو یہودی تھے، اسلام کو قبول کر چکے تھے، تم نے تورات میں اس زنا کی کیا سزا پائی ہے؟ کہا ہم نے اس کے اندر رجم کی آیت پائی ہے۔ نبی کریم نے ان کو بلایا، کہا پڑھو تورات۔ جب اس آیت کے اوپر پہنچے اپنے ہاتھ کو اوپر رکھ لیا، پاس ہی صحابی کھڑے، انہوں نے کہا ان کو کہ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ کو اٹھایا، آیت رجم تورات میں بھی موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی زانی کو اور اس یہودیہ زانی کو سنسار کا حکم دے دیا۔ ہمارے معاشرے میں جی سنسار ہے ہی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ جب قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، یہ کسی کے فلسفے سے، کسی کی عقل سے، کسی کی منطق سے اسلام کے قوانین نہیں بدلتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔